بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دیکھو سوچو کے ساتھ میں ہوں عبدالرزاق چشتی۔ ناظرین، گزشتہ 5 دنوں سے سوشل میڈیا پر اداکارہ عظمیٰ خان اور ملک ریاض کی بیٹیوں کے حوالے سے بحث جاری ہے۔ ان کے درمیان جو جھگڑا ہوا اس کے حوالے سے دونوں فریق اپنا اپنا موقف سوشل میڈیا پر بیان کر رہے ہیں، جبکہ مین سٹریم میڈیا اس کے اوپر مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ اگر مین سٹریم میڈیا کے کچھ لوگوں نے تبصرے کیے بھی ہیں تو وہ دبے دبے سے اور جھکے سے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں، سنجیدگی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ جائزہ لیں تو دونوں فریق اپنی اپنی جگہ پر غلط ہیں۔ عظمیٰ خان اس وقت وہ اعتراف کر چکی ہے کہ وہ گزشتہ دو سال سے عثمان ملک کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے تھی، یہ جانتے ہوئے بھی اس نے تعلقات رکھے ہوئے تھے کہ عثمان ایک شادی شدہ شخص ہے اور بچے کا باپ ہے، جبکہ عظمیٰ خان جبکہ ملک ریاض کی بیٹیاں ہیں ان کا اقدام اس حد تک بالکل غلط ہے کہ انہوں نے ایک عورت کے گھر جا کر، چاہے وہ گھر اس کے خاوند نے ہی اس کو لے کے دیا ہوا تھا، لیکن فی الحال اس گھر میں وہ عورتیں مقیم تھیں اور انہوں نے وہاں اس کے اوپر حملہ کیا۔ قانون کی مدد لینے کی بجائے اپنے پرائیویٹ اور ذاتی ملازمین اور گارڈز کو لے کر وہاں گئیں اور اس کو جس قدر ہراساں کر سکتی تھی، جس قدر ڈرا اور دھمکا سکتی تھی انہوں نے کیا، جو کہ ملکی قوانین کی سراسر اور کھلی خلاف ورزی ہے۔ اس کی اجازت ملکی قوانین نہیں دیتے۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو عظمیٰ خان گزشتہ 2 سال سے ایک شادی شدہ شخص کو اپنے اس گھر میں بلا کر اس کے ساتھ جو گپ شپ کر رہی تھی یا جو معاملات بھی وہ کر رہی تھی، وہ ہماری تہذیب، اقدار اور روایات اور اسلامی قوانین ان کی بھی خلاف ورزی ہے۔ ہمارا مذہب، ہمارا کلچر، ہماری ثقافت اس چیز کی اجازت ہرگز نہیں دیتی کہ کوئی عورت کوئی شادی شدہ عورت ہو یا غیر شادی شدہ عورت ہو، وہ غیر مردوں کے ساتھ اس طرح سے اپنی دوستی کے دعوے کرے اور پھر لوگوں سے ہمدردیاں سمیٹنے کی بھی کوشش کرے۔ بہرحال اس چیز سے قطع نظر کہ اخلاقی طور پر یا قانونی طور پر کیا غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے، ہم اس معاشرے کے رہنے والے لوگ ہیں، اس طرح کے واقعات پاکستان میں روزانہ درجنوں کے حساب سے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس اس کے پرائیویٹ گارڈز نہیں ہوتے یا اس کو قانون کی مدد حاصل نہیں ہوتی تو یہ کام ان عورتوں کے بھائی انجام دے لیتے ہیں، ان کے کزن انجام دے لیتے ہیں، اور پھر آخر اس طرح کے واقعات کا آخری نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ان کے درمیان کسی نہ کسی سطح پر جا کر یا تو صلح ہو جاتی ہے یا پھر حتمی طور پر جو فتح ہوتی ہے یا جو فریق جیتتا ہے وہ طاقتور فریق ہی جیتتا ہے، اور یہاں پر طاقتور فریق یقیناً ملک ریاض اور اس کی اولاد ہے، اس کا داماد ہے، اس کی بیٹیاں ہیں۔ اس کے داماد کا تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی بیٹیوں نے کہیں نام بھی نہیں آنے دیا، اس کی تصویر نہیں آنے دی سوشل میڈیا پر، اور اس کے حوالے سے انہوں نے کوئی لب کشائی نہیں کی کہ انہوں نے جبکہ انہوں نے جس وقت اس گھر پہ چھاپا مارا ہے ان کے بقول، تو اس وقت عثمان وہاں موجود تھا۔ اگر وہ عورتیں شراب پی رہی تھیں یا کوکین استعمال کر رہی تھیں اور بقول ملک ریاض کی بیٹیوں کے وہ وہاں پر گندی حرکات کر رہی تھیں، تو کیا عثمان وہاں پہ نماز پڑھ رہا تھا؟ عثمان بھی نماز تو نہیں پڑھ رہا تھا وہاں پہ۔ عثمان بھی ظاہر ہے کہ اگر عثمان ان کو وہ گھر فراہم کر سکتا ہے، گاڑی فراہم کر سکتا ہے بقول ملک ریاض کی بیٹیوں کے، تو ظاہر ہے کہ یہ کوکین اور شراب بھی عثمان نے ہی فراہم کی ہوگی، کیونکہ جن لوگوں کو دوسروں کے مال پر پڑنے کی عادت ہوتی ہے وہ اپنے مال پر اس طرح کی عیاشی نہیں کرتے۔ اور ماڈل عظمیٰ خان یا اس کی بہن اگر یہ عیاشی کر رہی تھی تو ظاہر ہے یہ عیاشی کے سارے اسباب عثمان فراہم کر رہا تھا۔ تو اس میں میری نظر میں سمجھتا ہوں کہ مرکزی ملزم، مرکزی کردار مرکزی مجرم اگر کوئی قرار دیا جا سکتا ہے تو وہ تو عثمان ہے، کہ جس نے ایک طرف اپنی بیوی کو دھوکہ دیا اور دوسری طرف ایک عورت کے ساتھ تعلقات قائم کر کے
ہماری ثقافت روایات اور اسلامی تشخص اسلامی اقدار کو جو ہے کا بھی مذاق اڑایا۔ لہذا اب جو ان دونوں طرف سے، یعنی کہ ایک فریق جو ہے وہ اس معاشقے کا اعتراف کر چکا ہے ماڈل، اگر تو دوسری طرف سے جو ہے یہ ملک ریاض کی بیٹیاں جو ہیں وہ اپنی اس کھلم کھلا دھونس اور جس طریقے سے انہوں نے تشدد کیا اس کا وہ نہ صرف ویڈیو ثبوت فراہم کر چکی ہیں بلکہ زبانی اقرار بھی کر چکی ہے۔ تو دونوں طرف سے اقرار ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، عدالتوں میں جا کر انہوں نے ضمانتیں کرا لی ہیں، لیکن حق تو یہ بنتا ہے کہ اب کوئی عدالت اس کے اندر، کوئی منصف اس کے اندر مداخلت کرتا اور ان دونوں فریقوں کو بلا کے جو ہے ان دونوں فریقوں کے اوپر مقدمے قائم کیے جاتے اور ان کو شان عبرت بنایا جاتا۔ لیکن دوستو یہ ایسا ہو نہیں سکتا پاکستان میں، اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس وقت طاقتور کی کلائی کی گھڑی، یعنی ہمارا نظام جو ہے وہ طاقتور کی کلائی کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی بن چکا ہے، اور آج سے نہیں مدت سے بن چکا ہے، اور جس کے حوالے سے ہم یہ توقع کر رہے تھے، آج بھی ہماری توقع ہے کہ شاید 2018 کے بعد اقتدار میں آنے والے لوگ یعنی عمران خان اور ان کے ساتھی جو ہیں اس نظام میں کچھ تبدیلیاں لا سکیں، لیکن بدقسمتی سے جس نظام کے تحت وہ برسر اقتدار آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی جمہوریت کے تحت وہ اقتدار میں آئے ہیں، جس طرح کے لوگوں کے ساتھ منتخب ہو کر وہ اقتدار میں آئے ہیں، ان کے شاید بس میں یہ بات نہیں ہے، اور اگر وہ کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو ابھی ہمیں کافی وقت لگے گا۔ اور ہم لوگ جو ہیں اب ہمیں اپنے طرف بھی جھانک کر دیکھنا چاہیے ہمارے معاشرے کو۔ ہم جو سوشل میڈیا پر آئے روز جو ہے مہمات چلاتے ہیں، اگر گزشتہ 4، 5، 6، 8، 10 سال کی مہمات سوشل میڈیا پر دیکھی جائیں تو وہ مہمات کتنے دن چلیں؟ 15 دن، 20 دن، مہینہ، بالآخر وہ مہمات ٹھنڈی ہو گئیں۔ چاہے ریمنڈ ڈیوس تھا، چاہے صدیق کانجو جو ہے جس نے ایک بچے کو لاہور میں 62 کو قتل کیا تھا، یا شاہ رخ جتوئی ہو، یا سانحہ ساہیوال ہو، سانحہ ماڈل ٹاؤن ہو، اور اسی طرح مجھے یاد آتا ہے مظفر گڑھ میں ایک بچی نے زیادتی کا شکار ہونے کے بعد خود کو آگ لگا لی تھی، مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا۔ اسی طرح ہمارے ملک میں کئی ہوئے اور ہم ان کے لیے مہمات چلاتے رہے، لیکن ہماری مہمات صرف سوشل میڈیا تک محدود رہیں، اور ہم لوگ جو ہیں کبھی بھی کسی موقع پر ہم کسی عدالت میں، کسی کورٹ میں، کسی کچہری میں نہیں گئے۔ حقیقتاً اس وقت ہم جو ہیں، یعنی پہلے کہتے تھے کہ تقریر کے غازی ہیں ہم لوگ اور گفتار کے غازی ہیں، لیکن آج ہم سوشل میڈیا کے جو ہے نا مجاہد بن چکے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم کچھ نہیں کرتے۔ اگر میرے دوستو اس صورتحال کو بدلنا ہے تو پھر ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی، اپنی چوائس آف ووٹ بدلنی ہوگی۔ جب تک ہم ایسے لوگوں کو ووٹ دیتے رہیں گے، جب تک ہم ایسے لوگوں کو منتخب کرتے رہیں گے جن کا کلچر ہمارے جیسا نہیں ہے، جن کی سوچ ہماری جیسے نہیں ہے، جن کا لباس ہمارے جیسا نہیں ہے، جن کا کھانا پینا ہمارے جیسا نہیں ہے، اس وقت تک ہم اسی طرح انصاف مانگتے رہیں گے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے، اور اپنی بڑاس تو نکالتے رہیں گے، اور ہم پھر میڈیا کو بھی گالیاں دیتے رہیں گے۔ اگر دیکھا جائے تو ذرائع ابلاغ کا کام خبر دینا ہوتا ہے، ذرائع ابلاغ کا کام کسی کو سزا دینا نہیں ہوتا۔ تو کافی حد تک ذرائع ابلاغ اپنا جو کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر آج سوشل میڈیا ہے تو یہ بھی ذرائع ابلاغ کا ایک حصہ ہے۔ ہاں، اب ہمیں یہ تفریق کرنی ہوگی، ہم گالیاں تو دے رہے ہیں شعبہ صحافت کو، لیکن ہمیں تفریق کرنا ہوگی صحافی کے درمیان اور کاروباری کے درمیان، مالک کے درمیان، اور پھر مالک کے ان کرندوں کے درمیان جو مالک کو لفظوں کے موتی پرو کر دیتے ہیں اور ان کے لفظ جو ہیں قابل فروخت ہوتے ہیں۔ تو صحافی میرے دوستو، صحافیوں کو گالیاں مت دو، صحافیوں کو یہ نہ
पूरे शोबा सहाफ़त को गाली ना दो, चाहे मेरे सोशल मीडिया के दोस्त हैं चाहे आवाम में से हैं। पूरे शोबा सहाफ़त को गाली देने के बजाय ये देखें कि जो मालिकाने अखबारात हैं, जो इन इदारों के मालिकान हैं, असल में बड़े मुजरम वो हैं। क्यों कि वो कहते हैं कि मज्जां दियां भैणां, यानी कि उनका काम वो कारोबारी हैं। और मलक रियाज भी एक कारोबारी आदमी है, और मलक रियाज अच्छी तरह कारोबार करना जानता है। वो कई दफ़ा एतराफ़ कर चुका है कि मैं पहिए लगाना जानता हूँ, और उसने इस निज़ाम को मुकम्मल पहिए फिट किए हुए हैं। और अब तो उस निज़ाम ने मलक रियाज के आगे पूरा हथियार डाल दिए हुए हैं, और मलक रियाज के सामने कोई इदारा ठहर नहीं सकता उसकी दौलत के सामने, क्योंकि उसने अपनी दौलत के जो दौलत बेशुमार दौलत जो थी वो पहले ही उनकी राहों में बिखेर दी। और उस सेज पर उसने, दौलत की सेज पर उसने इस निज़ाम को सुलाया हुआ है। और उसी निज़ाम का हिस्सा ये मीडिया है, ये मालिकान है, और हमारे बहुत सारे लफ्ज़ परोने वाले साथी हैं, लफ्ज़ों के ताजर हैं। तो लफ्ज़ों के ताजरों को गालियाँ ज़रूर दो, मीडिया मालिकान को गाली ज़रूर दो, लेकिन सहाफ़त के शोबे में काम करने वाले सहाफ़ियों को गाली मत दो। हर सहाफ़ी जो है वो मलक रियाज का ख़रीदा हुआ नहीं है। अगर आप कभी जाके सहाफ़ियों को करीब से देखना चाहें तो फिर शाम के वक्त आप इन अखबारात और टीवी चैनल्स के जो है आप न्यूज़ रूम्स में जाएं और वहाँ देखें जाकर कि कैसे कैसे सहाफ़ी किन किन हालात में कितने कितने महीने की तनख्वाहों के बगैर काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनके हाथ किसी के आगे फैलते नहीं हैं। हमारे सहाफ़ी लीडरों की तरफ मत जाओ, हमारे बड़े बड़े कालम नगारों और लाखों करोड़ों रुपए लेने वाले एंकरों को सहाफ़ी ना समझो, बल्कि सहाफ़ी वो हैं जो सारा दिन बग़ैर खाए पिए, बग़ैर जो है तनख्वाहों के जो है फील्ड में जाते हैं और बेचारे काम करते हैं और ख़बरें ढूंढ के लाते हैं। लेकिन वो ख़बरें जो हैं, उन ख़बरों को शाये करना जो है वो उनका काम नहीं होता, उसका फ़ैसला मालिकान करते हैं। ये बड़े बड़े लफ्ज़ों के ताजर करते हैं, और वो देखते हैं कि जो ख़बरों के मोती बाज़ार से चुन के लाए हैं सहाफ़ी, उनकी कितनी कीमत लेनी है वो करते हैं। हम तो अपनी ख़बरें फ़ाइल कर देते हैं, हम तो जो लोगों में देखते हैं और जो मुआशरे में देखते हैं वो रिपोर्ट कर देते हैं, लेकिन उसको छापने वालों का ये काम है, उन मालिकों का काम है। उनके ख़िलाफ़ ज़रूर लिखिए, उनके ख़िलाफ़ ज़रूर बोलिए, उनको ज़रूर गालियाँ दीजिए, लेकिन पूरे शोबा सहाफ़त को गाली ना दीजिए। और अगर आप निज़ाम को बदलना चाहते हैं तो फिर अपनी चॉइस ऑफ वोट बदल दीजिए, फ़ैसला कीजिए कि हमें हर मौके पर इंसाफ के लिए जो है दुआएं ना देनी पड़ें। तो उसके लिए हमें फ़ैसला करना होगा कि हम अपने में से अपने जैसे लोगों को मुंतखब करें, इर्द गिर्द के लोगों को जो है लेकर आएँ। आज हम अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो हम इसलिए नहीं बैठे हुए कि हम लोगों के ऊपर जो है कीचड़ उछालें। मीडिया का काम एक ये भी है कि वो लोगों को जो है सच्चाई बताए और रहनुमाई दे और ये बताए। तो आज मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इस सूरत हाल को बदलने के लिए अपनी सोच को बदलिए, क्योंकि हम लोग तो जो हैं ये चाहते हैं और हम सारे लोग चाहते हैं कि ये निज़ाम बदल जाए, लेकिन हम में से कोई भी मेरे समेत ये नहीं चाहता कि मैं बदल जाऊं। हम कहते हैं कि पूरी दुनिया बदल जाए मेरी ख्वाहिश के मुताबिक, लेकिन मैं ना बदलूं। लेकिन अब हमें अपनी ज़ात से, अपने आप से इस चीज़ का आगाज़ करना होगा और इस चीज़ का फ़ैसला करना होगा कि हम जो हैं इस मुल्क में अगर कोई आइंदा इंतखाबात होते हैं तो हम ऐसे लोगों को मुंतखब करें कि जो लोग हम में से हों, जो हम जैसे हों, हम जैसा सोचते हों, हम जैसा खाते हों, हम जैसी रिहाइश रखते हों, हम जैसा उनका पहनना हो, हम जैसा उनका खाना और पीना हो। तो फिर तब जाकर हालात बदलेंगे। हालात यानी कि तब बदलेंगे जब हम बदलेंगे। इसी के साथ अब्दुर्रज़ाक चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।